الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر آیا ہے وہ ان پہ ذرہ ذرہ، آیا ہے وہ ان پہ ذرہ ذرہ، جسو رکھو تم چھپا چھپا کر. ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. یا رسول اللہ، یہ چھوٹی موٹی جماعتیں، یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکے گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتے، آپ کے سامنے جو ہستی ہے اہل سنت کی پہچان ہے، سنیت کی جان ہے، خطیب العصر، وارث علوم صوفیہ، مفکر اسلام، حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں صرف 8 یا 9 منٹ کی حاضری ہے. اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرما کر مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. اب کچھ لوگوں کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر لکھا کہاں ہے، کہاں پہ حضور کا ذکر لکھا ہے؟ ارے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ شمع کا ذکر چل رہا ہو اور پروانہ کہے لکھا کہاں ہے؟ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو تو امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی بات ہو رہی ہو تو پھر امتی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضور نے اپنا خود بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے. صحابہ بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک، مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کا ہجوم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ایک صحابی نے کہا کہ حضرت آدم کی بڑی شان ہے، ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز ہے. دوسرے نے کہا بالکل سچ کہا، لیکن حضرت ابراہیم کا مرتبہ کون سا کم ہے؟ ابراہیم کون ہے کہ زندہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دینے والے اور چلتی آنکھ پہ چھلاگ لگا دینے والے. تیسرے نے کہا کہ موسیٰ کا مرتبہ کون سا کم ہے کہ فرعون کے دربار میں رب کی توحید کا اعلان کرنے والا. چوتھے نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ کا مرتبہ کون سا کم ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ زندہ ہو کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ ذکر جاری تھا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کس کا ذکر کر رہے ہو، کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا تم نے کہا آدم نجی اللہ ہے، ابو البشر ہے، انسانیت کا نقطہ آغاز ہے، ہوا کذالک بالکل اسی طرح تم نے سچ کہا. تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، ہوا کذالک بالکل اسی طرح. لیکن فرمایا سنو انا وانا حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں.
میں بھی اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں، مجھے بھی رب نے اپنا حبیب بنایا۔ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ استاد کریم کا بیان ہوگا۔ امام معین بن حماد بروزی علیہ الرحمہ کا ایک رسالہ ہے الفتن، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ عدالت محمدی لگی ہوئی تھی، ایک عراقی آیا، اس کے ہاتھوں میں ایک جانور تھا، اس نے اسلامی عقیدت پیش کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس نے اسلامی عقیدت پیش کیا، حضور نے فرمایا، او نوجوان، وہ عراقی آدمی یہ جو جانور لے کے آیا ہے یہ مجھے فروخت کر دو اور اس کی قیمت جو ہے وہ صبح آ کے لے جانا۔ اس نے کہا حضور یہ تو ایک جانور ہے، آپ کے قدموں میں اس طرح کے لاکھوں اور سینکڑوں جانور قربان کر دیے جائیں۔ وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آیا، واپس لوٹا تو رستے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ ملے۔ مولا کائنات فرماتے کہ او عرابی کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی جناب علی میں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، میں نے سلامی عقیدت پیش کیا تو حضور میرے ہاتھوں میں ایک جانور تھا، حضور نے فرمایا یہ مجھے فروخت کر دو اور اس کی قیمت جو ہے وہ صبح آ کے لے جانا۔ تو میں اب واپسی جا رہا ہوں تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے دیہاتی آدمی اب واپس جاؤ حضور کی بارگاہ میں، عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وابی، اگر کل میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو تو میں اس کی قیمت کس سے وصول کروں، اس کے پیسے کس سے وصول کروں؟ تو وہ عرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب وہ لوگ جو صحابہ کی شان میں بک بک کرتے ہیں، ایران کے کالے مگرمچھ جو صحابہ کی شان میں بھونکتے ہیں، اب سنو کہ خلافت راشدہ کا حضور نے کس انداز کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب وہ عرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو تو اس کے پیسے میں کس سے وصول کروں؟ تو حضور نے فرمایا بعد الانبیاء بالتصدیق، کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رب کائنات نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ اگر میری اور تیری ملاقات نہ ہو تو اس کے پیسے کس سے لینے ہیں؟ صدیق اکبر سے۔ وہ واپس لوٹا، پھر مولا کائنات نے روکا، فرمایا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ عرض کی جناب علی حضور فرماتے ہیں کہ میری اور آپ کی اگر ملاقات نہ ہو تو اس کے پیسے صدیق سے وصول کرنا۔ مولا کائنات فرماتے پھر واپس جاؤ، عرض کرو حضور اور میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو، صدیق بھی نہ ملے، پھر اس کے پیسے کس سے وصول کروں؟ پھر وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور اگر میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو، صدیق سے میری ملاقات نہ ہو، پھر اس کے پیسے کس سے وصول کروں؟ حضور نے فرمایا گھبراؤ مت، اس کے بعد عمر فاروق تمہیں پیسے عطا فرمائے گا۔ وہ پھر واپس لوٹا، پھر جناب مولا علی اسی رستے میں اسی جگہ پہ کھڑے تھے، فرمایا نوجوان حضور کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد صدیق کے بعد عمر فاروق تمہیں پیسے عطا کرے گا۔ مولا کائنات فرماتے پھر واپس جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کر سوال کرو۔ پھر وہ واپس عرابی حضور کی بارگاہ میں لوٹا، عرض کی حضور آپ نہ ملے، صدیق نہ ملے، فاروق نہ ملے، اس کے بعد کس سے پیسے وصول کروں؟ حضور نے فرمایا گھبراؤ مت، اس کے بعد پیسے تمہیں عثمان غنی عطا کریں گے۔ پھر وہ واپس لوٹا۔ اب عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو صحابہ کی شان میں بھونکتے ہیں کتوں کی طرح، تو مولا کائنات فرماتے ہیں جاؤ اب حضور کی بارگاہ میں جا کے سوال کرو کہ علی کا نمبر کب آئے گا، علی کی باری کب آئے گی؟ پھر وہ واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے اپنا نام لیا، پھر صدیق کا نام، کبھی غلام فاروق کا نام، کبھی غلام عثمان کا نام، اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر اس جانور کے پیسے مجھے کون عطا کرے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا امام الانبیاء کے غلاموں اس سے پیسے وصول کرنا جو علی تمہیں بار بار بھیج رہا ہے، اس سے پیسے وصول کرنا جو علی تمہیں بار بار بھیج رہا ہے۔ امام معین بن حماد اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد وہ نتیجہ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگایا، میں نے تصورات کے سمندر میں غوطہ لگایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی اور جگہ پہ ہے، مولا کائنات کسی اور جگہ پہ ہے، کبھی صدیق کا نام، کبھی فاروق کا نام، کبھی عثمان غنی کا نام، آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھیجنے والا مولا علی ہے؟ حضور نے فرمایا سنو تم میری اس زندگی کی بات کر رہے ہو، اس حیاتی کی بات کر رہے ہو، میرے علم کی شان یہ ہے، میرے علم کا کمال یہ ہے، عروج یہ ہے کہ جس
وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا لوہے محفوظ پر نورانی فرشتے انسانوں کی تقدیریں لکھا کرتے تھے، ان کلموں کے چلنے کی نوٹوں سے جو آواز آیا کرتے تھے میں ان کی بھی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ ابھی ماں کے پیٹ کی بات ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی علماء مرضی پورا سے آئے ہیں یا شہر کے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پنڈال کی زینت بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔